نفسیاتی طور پر جو لوگ پاک صاف ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی مطمئن ہوتی ہے. بہت زیادہ مال، دولت، وجاہت، شہرت کے باوجود جو لوگ نفسیاتی طور پر کسی میل کچیل کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی طور پر، وہ ساری صلاحیتوں کے باوجود بھی کمزور، بے چین اور بے سکون رہ جاتے ہیں. زندگی میں گمان، سوچ، اپنی نفسیات کو ہمیشہ اچھا رکھیں. کبھی بھی اپنے آپ کو الجھاؤ کا شکار نہ ہونے دیں. جس آدمی نے سکون لینا ہے اس نے بھی یہاں سے لینا ہے، اپنے اندر سے. جس نے مطمئن ہونا ہے اس نے بھی خود بخود ہی ہونا ہے، اور جس شخص نے بے سکون رہنا ہے اس نے بھی خود بخود ہی رہنا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مطمئن زندگیاں فراہم کی، اطمینان بخش رویے حضور نے دیے. آپ غور فرمائیں گے کہ غریب ترین صحابہ بھی جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کیفیت کیا ہے تو وہ کہتے تھے الحمدللہ، اللہ نے ہمیں نبی کریم کا غلام بنا دیا ہے. اب ہم خود اپنے آپ کو اتنا نفسیاتی طور پر کمزور کر لیتے ہیں، سوچ سوچ کے کہ فلانا بڑا ہو گیا ہے، میں چھوٹا رہ گیا ہوں، فلاں آدمی آگے نکل گیا ہے، میں پیچھے رہ گیا ہوں. یہ چیز انسان کو کمزور کرتی ہے. انسان اگر یہ تصور کر لے کہ جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا ہے، اسے سکون نصیب ہوتا ہے. پھر نفسیاتی مسائل ختم ہوتے ہیں. بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو کالا جادو ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے عقل مند لوگ ہوتے ہیں جن کی بھابھی انہیں نظر لگا دیتی ہے. بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دکان کے آگے کوئی تعویذ پھینک جاتا ہے. بڑے سمجھدار لوگ ہیں لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنے کمزور ہو گئے کہ سانپ سے ڈرتے ڈرتے رسیوں سے بھی ڈرنا شروع کر دیا. رسیوں سے. وہ جی میں صبح کل چل رہا تھا تو میرے پیچھے کوئی چل رہا تھا تو میں نے کہا سایہ ہوگا آپ کا، کوئی ساتھ چلتا ہے. ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، اسے یاد کر لیں، بڑا نفع دے گی. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ساری دنیا مل کے بھی تیرا نقصان کرنا چاہے تو جب تک رب کی مشیت نہ ہو تیرا نقصان ہو نہیں سکتا. ختم ہو گئی بات، باہر آ جائیں اس چیز سے. اور فرمایا سارے زمانے کے لوگ مل کر تیرا نفع کرنا چاہیں تو جب تک اللہ نہ چاہے وہ تیرا کوئی نفع کر نہیں سکتے. نقصان بھی اللہ کی مشیت پہ ہے، نفع بھی اللہ کی رضا پہ ہے. تو پھر آپ بلا وجہ لوگوں کو دیکھ کر ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ پریشانی کاہے کی ہے؟ آزمائش کس بات کی ہے؟ اپنے آپ کو سکون دیں، اپنے آپ کو مطمئن کریں، کہیں رب بڑا ہی مہربان ہے، اس نے جہاں اچھا سمجھا ہے وہاں اس نے مجھے رکھا ہے. اپنے ذہن کو اطمینان دیں، سکون دیں. میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری حیات مبارکہ میں آپ کو شکوہ نہیں ملے گا کہیں بھی. حضور یتیم پیدا ہوئے. کتنی دفعہ آپ کو کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور روئے ہوں کہ میرا باپ ہوتا تو ایسے ہوتا، میری اماں ہوتی تو ایسے ہوتی. ہم روز نہیں روتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی ساری آزمائشوں میں گزاری. کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھے اور فرمایا آؤ میں تمہیں اپنے دکھ سناؤں؟ ہمیں تو مسئلہ بن گیا ہے. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو غیر مطمئن بنا لیا ہے. ہم ان ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ہمارے مالک نے مناسب نہیں سمجھی ہمیں دینی. ہمیں اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیے، سکون میں رکھنا چاہیے. اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سکون دیں، اطمینان دیں، کہیں الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی جہاں جس کو چاہتا ہے وہاں اسے بٹھا دیا کرتا ہے. پھر ہم لوگوں کا منصب چھیننا چاہتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض پیدا ہوتا ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے. فطری طور پر جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں ان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. زنگ لگنے لگتا ہے ان سب چیزوں کو جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دی ہوتی ہیں. تو بات کو یاد رکھیں، زندگی میں آپ مطمئن ہو جائیں کہ رب کریم نے جو دیا ہے وہ کمال ہی دیا ہے.
कमाली। हुजूर की एक ज़ौजा मोहतरमा थी तो उनके हाथ जरा लंबे थे, मोमिनों की माँ। बाज खवातीन ने उनसे कहा कि लंबे हाथों वाली, हम बना लेते हैं ना ये भी बात कि उसका नाक मोटा है तो इसकी आंखें छोटी हैं, तो उसके कान बड़े हैं, तो इसके हाथ कैसे हैं। तो कहा लंबे हाथों वाली, तो वो परेशान हो गई। नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, क्या हुआ? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मुझे लंबे हाथों वाली कहते हैं। तो हुजूर फरमाने लगे, ये परेशान होने वाली बात है कि खुश होने वाली बात? या रसूलल्लाह क्या मतलब? फरमाया, तू कह कि रब ने लंबे हाथ इसलिए दिए हैं ताकि मैं सखावत ज्यादा कर सकूं। मैं सखावत ज्यादा, ये जो मेरा चेहरा है ना, ये जो आपका चेहरा है, ये आपकी चाहत है कि अल्लाह की? फी अय्यि सूरति मा शाअ रक्कबक। अल्लाह फरमाते जैसे मैंने चाहा है वैसे तुझे बनाया है। तो अगर मेरा मोटा नाक, मेरी छोटी आंखें, मेरी बड़ी आंखें, मेरे चिपटे कान, ये मेरे तो नहीं, ये तो मेरे रब की चाहत है। मुझे अपने मोटे होंठों से नफरत करनी चाहिए कि अल्लाह की चाहत से प्यार करना चाहिए? मुझे अपने काले रंग पर परेशान रहना चाहिए कि रब की चाहत पर मुझे प्यार आना चाहिए? अल्लाह की चाहत पर प्यार कर, ये चाहत है अल्लाह की, ये चाहत है। तू अल्लाह की चाहत से मोहब्बत कर। तू परेशान हो रहा है, फलाने का रंग हो रहा है तो मेरा काला है, फलाने का मकान बड़ा है तो मेरा छोटा है, फलां बड़ी गाड़ी में कैसे बैठ गया? भाई अल्लाह ने चाहा था बैठ गया। अल्लाह ने मेरे लिए साइकिल पसंद की है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कह के साइकिल पे बैठना चाहिए। उसने पसंद की है, उसकी रिजा है कि मैं यहाँ रहूं। तो एक बात तो ये हमेशा याद रखें कि आप अपने आप को मुतमईन करें, जिंदगी में सुकून दें। नफ्सियाती तौर पर हम बड़े डिस्टर्ब इसलिए हैं कि हम बेसुकून रहते हैं जानबूझ के, वजह ही कोई नहीं। लेकिन ना, जब तक जिंदगी है अल्लाह ने जिंदा रखना है, और जब वक्त आ जाना है तो फिर कोई हमें बचा सकता, तो टेंशन किस बात की है, डिप्रेशन किस बात का है? एक बात। दूसरी बात ये कि दूसरों की नफ्सियात का भी थोड़ा थोड़ा ख्याल करें। हम पता क्या चाहते हैं, सारे मेरे मुताबिक चलें, फिर नफ्सियाती मसाइल पैदा होते हैं। मेरे साथ अगर 100 बंदा प्यार करता है तो उनके मुतालबे अलग अलग हैं। कोई कहता है जनाब को प्यार ही करना चाहिए, हर एक से मुस्कुरा के मिलना चाहिए। कोई कहता है हजरत साहब इतना भी प्यार करें तो लोग निगल जाते हैं, थोड़ी डंडी पट्टी भी होनी चाहिए। दोनों किस्म के लोग हैं ना जी। एक वो शख्स है जो कहता है इतना बड़ा मजमा है तो 2 सिक्योरिटी गार्ड भी होने चाहिए। तीसरा कहता है जी अजीब अजीब लगता है, एक गार्ड रखे हों किसी बंदे ने, किसी बड़े आदमी। तो ये हर बंदे का मुतालबा। अब आपने क्या करना है? आपने लोगों के मिजाज की रियायत करनी है। जहां तक आप प्यार कर सके आपने करना है, जहां तक मोहब्बत कर सके आपने मोहब्बत। नबी पाक ना बच्चों के मिजाज का ख्याल करते, छोटे बच्चों। हुजूर पाक से गुजरते तो फरमाते अस्सलामु अलैकुम। एक बच्चे ने ना हुजूर के कपड़ों पर पेशाब कर दिया था, उसकी मां परेशान हो गई, बुखारी है। या रसूलल्लाह वो बच्चा था, पता नहीं चला। तो नबी पाक फरमाने लगे क्या हो गया? वो बच्चा है, अल्लाह ने पानी पैदा किया ना, अभी इस पे पानी बहाएंगे सब ठीक हो जाएगा। वो बच्चा है। लेकिन हाजी साहब घर में बिगड़ जाते हैं, पोता अगर पेशाब कर दे, कहते हैं मैं नमाज पढ़नी होती, बिगड़ जाते हैं। पीर साहब बिगड़ जाते हैं इस बात पे, अल्लामा साहब बिगड़ जाते हैं, सेठ साहब कहते हैं पता ही नहीं बच्चे ने पेशाब कर दिया। हुजूर ने फरमाया कि बच्चा बच्चा होता है, वो छोटा है, उसका एक मिजाज है, उसका एक मुतालबा है। अब आप ये कहें कि वो बड़ा मुझे पाक साफ समझता है तो उस रवैये से मेरे साथ वो मुलाकात करे, आप उसके मिजाज की रियायत करेंगे। नबी करीम के गुलाम के बेटे हैं हजरत उसामा बिन जैद, नवासों की बात नहीं सुना रहा। जैद बिन हारसा हुजूर के गुलाम थे, उनके बेटे हैं। छोटी उम्र थी, नाक बह रहा था। वैसे दादाजी नाक साफ कर देते हैं पोते का, हो सकता है वो डांट दे कि चल दौड़ जा, कितना गंदा। अम्मा से कहते नाक साफ करे, चल नलायक। नाना भी कहते भाग जा, क्योंकि वो हाजी साहब ने वुजू करना है, नमाज पढ़नी है, तो उनके करीब ये चीज आ गई तो बड़ा मसला बन जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आयशा उसामा की नाक बह रही है, साफ कर दो। हजरत आयशा कहती है मैं जरा उठी को कपड़ा देख लो तो हुजूर जल्दी से उठे। एक रवायत तो यह कि हुजूर ने नाक पूंछ दिया, और दूसरी में कि नबी पाक करीब पहुंच गए। जनाब आयशा कहते हैं मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा हुजूर कपड़ा लेने गई थी, आ गई।
کہتے میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک صاف کر دی، ریڑھ صاف کر دیا۔ اللہ کے رسول گویا میری طرف دیکھ کے مسکرائے، حضور راضی ہوئے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو بچہ حاجی صاحب مانے، پہلے نمازی صاحب مانے، آپ کو پہلے بچہ جو ہے وہ بڑا سیانا مانے، سمجھدار مانے، عقل مند مانے، پیر صاحب مانے۔ چھوٹا بچہ تو وہ نہیں مان سکتا۔ آپ اس کی نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ چلیں۔ آپ رویہ وہ رکھیں کہ وہ بچہ ہے، وہ چھوٹا ہے۔ حضور بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کہتے تھے۔ آپ بھی کہتے ہیں، آج سے کہیں گے۔ حضور گزرتے چھوٹے کہتے السلام علیکم۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نا بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور بیٹھ جاتے، فرماتے یار میرے سینے سے تو لگو۔ حضور زمین پہ بیٹھ جاتے، بچہ یوں ہاتھ پہ، بچہ دوڑا آتا، حضور کے سینے سے جب لگتا تو نبی پاک گر جاتے اور فرماتے اوئے ہوئے تم نے تو مجھے گرا ہی دیا ہے۔ یہ بچوں کے ساتھ آپ جو رویہ رکھیں گے وہ میٹھا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے چونکہ اب میں ایک عہدے پہ ہوں، میں ایک منصب پہ ہوں، تو یہ آپ کی نفسیاتی کمزوری ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، بچوں کو ڈانٹ کے رکھا جاتا ہے، بے جا ڈانٹ ڈپٹ، بے جا سختی اور بے جا ان کے ساتھ رویے، اور ان کے ساتھ بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ گھٹن گیپ آ جاتا ہے بچوں کے درمیان۔ بچے، میں کہا کرتا ہوں، پھر بچے ہمیں دکھ نہیں سناتے، وہ پھر غلط آدمی کو دوست بناتے ہیں، پھر اس غلط آدمی کو اپنی بات بتاتے ہیں، غلط آدمی رازدار بن جاتا ہے۔ آپ ان کی نفسیات کے مطابق ان سے پیار کریں، انہیں ٹائم دیں۔ آپ دیکھیں یہ کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس طرح کا ان کا رویہ ہے بچوں کے ساتھ۔ پھر نوجوان جب کوئی ہو جاتا ہے تو اس کی سوچیں جوان ہو جاتی ہیں۔ نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی، نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی ہے، اس لیے کہ نوجوان بڑی جلدی پیار بھی کرتا ہے اور بڑی جلدی نفرت بھی کرتا ہے، سوچیں مضبوط نہیں ہوتی۔ نوجوان آدمی، جوان آدمی، بکھری ہوئی سوچیں ہوتی ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے ان کے مزاج کے مطابق ڈیل کرتے تھے، ان کی طبیعت کے مطابق ان کی ذہن سازی کرتے تھے۔ ہم نا جوانوں کو وقت نہیں دیتے، ہم مطالبہ کرتے ہیں نوجوان سے کہ وہ ہے نوجوان، باتیں بوڑھوں والی کرے۔ اگر جوانی میں بوڑھوں والی باتیں کرے تو پھر تو شیخ سعدی کہتے ہیں سارے بوڑھے چھوڑ کے اس نوجوان کے پاس بیٹھو، اس کے پاس فیض زیادہ ہے۔ اگر ایسا ہو جائے، کیونکہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن میرے عزیز اگر ایسا نہ ہو، ایسا ممکن نہ ہو، تو پھر نوجوان کو آپ اس کی طبیعت کے مطابق ڈیل کریں۔ آپ اس کی سوچ دیکھیں، اس کا رویہ دیکھیں، اس سے پیار کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان داخل ہوا، اندر داخل ہوتے ہی اس نے فٹافٹ ایک بات کر دی، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ میرے جذبات بہت بھٹک گئے، میں روک نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں ہمارے گھر میں کوئی فون کرے تو ہم غیرت مند بن جاتے ہیں، میری غیرت کو گوارا نہیں کہ کوئی میرے گھر میں فون کرے، اور اگر میں کسی کے گھر میں فون کروں تو پھر غیرت کدھر گئی؟ پھر بھی آپ غیرت مند نہیں صاحب، پھر بھی آپ غیرت مند نہیں۔ اگر آپ کسی کے گھر فون کرتے ہیں آپ غیرت مند نہیں، تو یاد رکھیں اگر آپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا احساس ہونا چاہیے نا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دے دے۔ حضور فرمانے لگے آگے آ جاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ تھا، میرا دل کر رہا تھا اٹھوں اور 2 تھپڑ ماروں اسے، طریقہ ہے بات کرنے کا۔ حضور نے بلایا، پاس بٹھایا، تھپکی دی، فرمایا ایک بات تو بتا، تیرے سوال کا جواب پھر دیتا ہوں، ایک بات تو بتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ارشاد فرمائیے، حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ پسند کرتا ہے تو کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا حضور میں بات بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ تیری بیٹی کے ساتھ؟ کہنے لگا حضور زبان اس کی کھینچ لوں گا جو یہ بات کرے گا۔ کہا تیری ماں، تیری پھپھی، خالہ کا؟ حضور خبردار کسی بندے کو میں اجازت نہیں دوں گا۔ تو رسول کریم فرمانے لگے جس سے تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے نا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ جو غیرت، جو حمیت یہ اپنے گھر کے بارے میں آتی ہے وہ دوسرے کے بارے میں کیوں نہیں آتی؟ جب نبی کریم نے اس نوجوان کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور زنا کی ارادہ تو ایک طرف، آج کے بعد میری زبان پر اس کا نام بھی نہیں آئے گا۔ آپ سامنے والے کی نفسیات کو دیکھیں، آپ اپنے موڈ میں نہ رہیں۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ نا مسجد میں ایک بچے نے نا آدھی بازوؤں کی شرٹ پہن کے نماز پڑھی۔ ایک بابا جی نے ان کو نا منع کیا، کہنے پورا کپڑے پا کے آیا کر، پتہ نہیں تمہیں۔ وہ کہنے لگا، بچہ کہنے لگا نماز ہو جاتی ہے، بازو آپ فولڈ کر کے ایسے کر کے، بڑے بازو فولڈ کر کے پڑھیں گے تو کراہت ہے، لیکن ویسے بھی آدھے بازو والی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن اچھا عمل نہیں، اچھا یہی ہے کہ آپ کے بازو پورے ہوں۔ تو بزرگ ان سے کہنے پورے کپڑے پہنو، کہنے لگا بھائی ہو جاتی ہے نماز، میں بھی تھا۔ مجھے انہوں نے کہا جی حضرت صاحب بات سننا، میں نے کہا جی حکم۔ کہنے لگے ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا جی ہو جاتی ہے۔ کہندے لگتا ہے منڈا چودھریاں دا ہے، منڈا لگتا ہے چودھریاں دا۔ فٹافٹ اسی وقت انہی پیروں پہ میں کہا جی ہے واقعی چودھریاں دا بچہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین چودھری کے لیے بھی وہی ہے اور غریب کے لیے بھی۔ تو آپ اس بچے بیچارے کو اندر آنے تو دیں، اس کو مسجد میں داخل ہونے دیں، انشاءاللہ کپڑے بھی ٹھیک پہن کے آ ہی جائے گا۔ لیکن ہم نے تو ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو قابو کرنا ہے۔ ہم لوگوں کی ذہن کے مطابق اترنے کو تیار نہیں، بس سارے میرے مطابق چلیں۔ یہ تو بات کو پیشوا کرے گا، مقتدا کرے گا، وہ بھی سمجھائے گا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو جبرن نہیں جھکاتے تھے، حضور دلائل دیتے تھے۔ نوجوان بچوں کو موقع دیں، انہیں سمجھائیں، انہیں قائل کریں، ان سے پیار کریں، ان کی نفسیات کو سمجھیں، اس کے مطابق ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں، پھر آگے بڑھیں۔ عورتوں کے بارے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی نصیحت فرمائی ہے۔ محبوب کریم فرمانے لگے عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی، کہ جیسی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی گزارا کرو، اس کی نفسیات کو سمجھ جاؤ۔ عورت تھوڑا سا چاہتی ہے کہ وہ کھانا پکائے تو اس کی تعریف کر دی جائے، تو بھئی کھڑی ہے صبح سے باورچی خانے میں، دو لفظ بولنے میں کوئی حرج ہے؟ اور اگر کبھی نمک زیادہ ہو بھی جائے تو کیا خیال ہے، بیوی جان بوجھ کے زیادہ ڈالتی ہے؟ اس کا شوق ہے کہ اس کی انسلٹ ہو؟ ہمارا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے، بعض اوقات اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس سے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، مزاج میں خرابی آتی ہے۔ تھوڑی تعریف دیکھیں، عورت چاہتی ہے تھوڑا سا کہ میرے خاندان والے، میرے سسرال والے میری تھوڑی عزت کریں، تو وہ اگر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئی ہے تو جس طرح ہم اپنی بیٹی کے لیے ذہن رکھتے ہیں عزت کا، اگر تھوڑا اس کے لیے بھی بنا لیں گے تو میرا خیال ہے کوئی حرج والی بات۔ ہم نا لوگوں کا خیال رکھنے کی بجائے لوگوں کو چڑھاتے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ نہیں، رہن دینے ہیں، لگتا ہے تو ہو جانا ہے بھائی، چڑھاتے ہیں لوگ۔ کسی نے کہہ دیا نا کہ یہ میرے گھر نہ آئے آج کے بعد، باپ نے بیٹے کو کہہ دیا یہ تیرا رشتہ دار نہ آئے، وہ کہتا ہے تو سویرے ضرور آئی، دیکھاں گا تینوں کیڑا ڈکدا ہے، آنا صبح۔ وہ کسی نے کہہ دیا نا اس گلی سے نہ گزرنا، کہنا میں ابھی گزروں گا، تو دیکھ لے جو تو نے کرنا ہے۔ ہم لوگوں کی نفسیات کے بلکہ پتہ چل جائے نا فلانے کو فلاں چیز بری لگتی، اس کو لوگ زبردستی کرتے ہیں، چڑھاتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر غرور لاتے ہیں، مزاج کے اندر چڑچڑاپن پیدا کرتے ہیں۔ یہ کام نہ کریں۔ آپ اپنے لیے کیا گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ لوگ آپ سے نفرت کریں، لوگ تکلیف دیں آپ کو؟ یہ نوجوان بچے کسی نے ہارن دے دیا گاڑی کا تو آپ اس نے گاڑی پیچھے کرنی نہیں، وہ ماں بدولت کو ہارن بجا دیا ہے۔ یہ مہذب قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ یہ تو وہ قومیں ہیں جو مطلب بڑی تانگ ہیں اپنے آپ سے، یہ بڑے آوازار لوگ ہیں۔ ٹھنڈے رہیں، میٹھے رہیں، پیار کریں، دوسروں کے جذبات کا احساس کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا عائشہ تیرے ساتھ ایک بات نہ کروں، حضور کریں؟ فرمایا جب تو ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے خبر ہو جاتی ہے۔ اتنا دھیان رکھتے ہیں خامن گھر میں کہ اب اس کی پوزیشن کیا ہے اور اب یہ کیا سوچتی ہے اور کس بات پہ اس کو جو ہے وہ ناراضگی ہوتی ہے۔ مجھے جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی پتہ ہوتا ہے ناراض۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں نہیں حضور ایسی تو بات ہی کوئی نہیں، آپ بتائیں۔ تو حضور فرمانے لگے جب میں کسی اور زوجہ کے پاس تھوڑا وقت گزار لیتا ہوں زیادہ، اور جب میں آتا ہوں تو ناراض ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا بتاؤں؟ حضور بتائیں۔ فرمایا اس وقت جب تو قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے لا و رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم،
اور جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے لا و رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم۔ تو پھر حضرت ابراہیم کا نام لے لے کے حضرت عائشہ کہنے لگی محبوبہ قربان جاؤں، بات بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے یا رسول اللہ، بالکل ایسے ہی ہے۔ جب تھوڑی خفگی ہوتی ہے تو میں یہ کام، تو حضور تو لوگوں کے مزاج کا خیال کرتے تھے، نبی کریم کو تو پتہ ہوتا تھا، لیکن ماں بدولت کہتے ہیں سارے میری مرضی کے مطابق چلیں۔ ہاں میں نے زندگی میں یہ تجربہ بھی کیا ہے کہ آپ لوگوں کا خیال رکھنے لگ جاتے ہیں تو لوگ خراب بھی ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں شاید میری ضرورت بڑی ہے، نا یہ بات نہیں بھائی، بات کچھ اور ہے۔ حضور رحمت اللہ للعالمین ہے نا، تو کافر ہے یا منافق ہے، حضور کی تو ڈیوٹی ہے پیار کرنا، لیکن کافر کو تو چاہیے نا کلمہ پڑھے، منافق کو تو چاہیے نا مومن بنے۔ او بھائی میں نے کہا وہ بزرگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہی پیار کرنا ہے، وہ جو بھی جائے گا اس سے۔ لیکن تو بتا تو نے پیار میں سے سیکھا کیا ہے، لیا کیا ہے، تیرے اوپر اثر کیا ہے؟ پیار کرنا، شفقت کرنا اور ہے، یہ جملہ میرا یاد رکھنا، پیار کرنا کسی سے اور ہے اور اس سے راضی رہنا یہ بات اور ہے۔ کسی پر شفقت کرنا اور ہے اور اس بندے سے راضی رہنا، یہ آپ دیکھیں کہ وہ راضی ہے آپ سے کہ نہیں، کہ خالی پیار ہے، خالی شفقت ہے۔ شفقت تو مجبوری ہے، کرنی ہے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں، نبی کریم تھوڑا تھوڑا خیال کرتے، دیکھتے بندہ اس کے مزاج کے مطابق، دیہاتی آتا تو حضور اس کا بھی خیال کرتے۔ حضرت ظاہر دیہاتی تھے، وہ آتے تھے ترکاریاں لے کے گاؤں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے، وہ کئی دفعہ عجیب و غریب باتیں بھی کرتے تھے، حضور محبت سے پیش آتے تھے۔ آپ سامنے امام حسن کے پاس ایک بندہ ہے، بڑی مزیدار بات داتا علی اجویری نے لکھی، مجھے پڑھ کے بڑا ہی مزہ آیا اور سمجھ بھی آئی کہ اہل بیت نبوت کی اصل مخالفت کون کرتا ہے۔ ایک شخص آیا تو اس نے آ کے نا معاذ اللہ حضرت مولا علی شیر خدا کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، امام حسن کے والد کو برا بلا کہا، پھر امام حسن کو کہا، وہ برا بلا کہتا جا رہا ہے، امام حسن مسکراتے جا رہے ہیں، ہنستے جا رہے ہیں۔ انجوائے کرنے کا آپ کا موڈ بن جائے تو سب کچھ انجوائے ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے مرچیں دانتوں کے نیچے رکھ کے اچھی طرح چبا لی ہوں اور کانوں سے بھی دھواں نکل رہا ہو تو پھر تو بھائی کوئی چیز بھی انجوائے نہیں ہوتی، پھر تو قصور یہ ہے کہ مرچیں نہیں چبانی تھی، آپ نے اپنا مزاج خود بڑا کڑوا کر لیا ہے، وہ کیسے کام چلے گا؟ وہ آیا تو اس نے آ کے نا امام حسن کو، آپ کے والد کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، برا بلا کہا۔ وہ کہتا جا رہا ہے، امام صاحب ہنستے جا رہے ہیں۔ جب وہ تھک گیا تو امام حسن فرمانے لگے روٹی کھانی ہے، بھوک تو نہیں لگی ہوئی؟ کہنے لگا بڑی لگی ہوئی ہے۔ فرمانے لگے اس کو روٹی کھلاؤ، اس کو روٹی کھلائی، فرمایا تیرا حال؟ کہنے لگا بڑا غریب ہوں۔ ایک پیالے میں چاندی بھر کے امام حسن نے اسے دی، اور جب اس کو دے دی نا تو غور سے چہرہ دیکھنے لگا، کہنے لگا آپ کا حلم دیکھ کے، سخاوت دیکھ کے مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ واقعی خون رسول ہیں۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ بیچارہ اصل میں تنگ ہے اپنی زندگی سے، اصل اس کا حال کوئی نہیں، تو میرے ساتھ یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ تو یہ آپ سمجھیں اس بات کو، کچھ لوگ بیچارے ویسے ہی تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ویسے ہی بلا وجہ معاملہ ہی کوئی نہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سبق دیا ہے۔ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک مولانا نا میرے سامنے نا ایک بھوکے آدمی کو سامنے بٹھا کے تو حدیث پاک کا درس دے رہے تھے، وہ بندے کو بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، وہ درس دیتا جا رہا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ فاقہ کش کو درس شریعت سے کیا غرض، اس کے شکم کی آگ کو تو روٹی چاہیے، بھائی اسے روٹی کھلا، اسے تیری کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو بھوک لگی ہوئی ہے، پہلے کھانا کھلا لے، پھر ذرا اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے، پھر اسے دین کی بات بتانا۔ ہم لوگوں کا ذہن نہیں سمجھتے کہ بندہ کس قسم کا ہے۔ سارے ہی صحابہ حیا والے تھے، سارے ہی اکرام والے تھے، پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے گھر میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی، نبی کریم آرام فرمائے تو حضور کی نا تہمت مبارک پنڈلیوں سے ذرا اونچی ہو گئی، پنڈلیوں سے ٹخنوں تک مرد کا چھپا ہوا ہو تو وہ جائز ہے، اس سے نیچے ننگا نہیں کرنا چاہیے، اوپر اس سے ٹخنوں سے اوپر، نیچے ہو بھی جائے تو خیر ہے۔ حضور کی پنڈلیاں نا تھوڑی سی چادر ہٹی ہوئی تھی، پنیاں کہتے ہیں ہم پنجابی میں، پنڈلیوں سے ذرا چادر ہٹ گئی، حضور لیٹے رہے آرام فرما رہے۔ فرماتی ہیں باہر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا کون ہے؟ عرض کی ابو بکر صدیق کو، یا رسول اللہ اجازت ہو تو حاضر ہو جاؤں؟
हुजूर ने फरमाया आ जाओ। कहते हैं हुजूर लेटे रहे, हज़रत अबू बकर आए, बातचीत होने लगी। थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक हुई, कौन है दरवाजे पे? या रसूलल्लाह उमर बिन खत्ताब हूं। फरमाया आ जाओ। आ गए, बातचीत होती रही। थोड़ी देर के बाद उस्मान गनी आए। या रसूलल्लाह आ जाऊं? फरमाया उस्मान जरा ठहर। हजरत उस्मान ठहर गए। नबी करीम उठ के बैठे, चादर मुबारक पिंडलियों के गिर्द लपेटी, अपने कुर्ते को सीधा फरमाया, कहा उस्मान आ जाओ। तो उस्मान आए, बातचीत हुई, चले गए। सैयदा कहती है मैंने पूछा या रसूल अल्लाह उस्मान तो बड़ी ठंडी तबीयत का बंदा है, वो तो बड़ा बड़ा मीठा आदमी है हुजूर, कोई जाहो जलाल नहीं, कोई बात नहीं, कोई, वो तो बड़ा प्यारा है। उमर आए तो आप लेटे रहे, अबू बकर आए तो आप लेटे रहे, तो उस्मान? हुजूर फरमाने लगे आयशा उस्मान से तो फरिश्ते भी हया करते, उस्मान से तो फरिश्ते भी हया करते, तो मैं ना हया करूं? आप इस बात को समझे, गौर करें कि अगर उनकी तबीयत इस तरह की है कि वो कहते हैं कि वजूद ज्यादा छुपा हुआ होना चाहिए, तो नबी पाक ने उनकी तबीयत का ख्याल किया है, हुजूर ने उनके मिजाज का। तो आपको नहीं पता कि अब्बा जी आपके क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं? आपको नहीं पता आपके उस्ताद का मिजाज क्या है? आपको नहीं पता आपके मुर्शिद कामिल की तबीयत किस तरह की है? वो किन बातों में राजी होते हैं, किन में नाराज होते? हमें सारा पता होता है, लेकिन हम चाहते ही नहीं सही करना मामलात को। हम अपने वजूद पर थोड़ा सा बोझ डालना ही नहीं चाहते, अपनी तबीयत को थोड़ा सा तकलीफ देना ही नहीं चाहते। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला, मालदार आदमी, करोड़ों पति शख्स, लेकिन उन्होंने ना एक मौके पे फिर टाट का लिबास भी पहन लिया। तो किसी ने उनसे कहा अबू बकर ये क्या? फरमाने लगे नबी करीम को, मेरे आका को गरीबी पसंद है, तो अबू बकर गरीब बन गया है। खत्म हो गई। जे सोना ही मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नूं चुल्ले डावां, ठीक हो गई बात। वो जिस हाल में रखे उस हाल में राजी रहना है। ये जो मिजाज है ना हमारा कि मैं ढलना नहीं चाहता, मैं बदलना नहीं चाहता, हम तो गुलाम है फिर भी नहीं बदलते। थोड़ा सा ख्याल करें। मैं कहा करता हूं कि अम्मा को ज्यादा नहीं जरूरत पैसों की, हाँ माँ तो माँ होती है, वो को रेट लगा के तेरे से पैसे मांगेगी। अम्मा को तो बस इतनी जरूरत है कि माँ जो कह दे जी कर दो। माँ को तो इतनी जरूरत है कि 2 मिनट रात को बैठ जाओ पैरों में, अम्मा ला तेरे पैर दबा दूं, वो इतना ही काफी है। वो कहेगी ओहो हो मेरा पुत्र बड़ा चंगा, अल्लाह वही इंज दी औलाद सारे नु देवे, ओ भाई ऐसे कर दे। वो तो सवेरे पूरे मोहल्ले को, अब्बा जी को कोई नहीं जरूरत तेरे पैसों की, हाँ ना, उनको तो जरूरत है। तो कभी कभी तो उनको मोटरसाइकिल पे बिठाए और अब्बा जी मंडी जाना था, मेरा दिल था इकट्ठे चलेंगे, आए जरा प्यार से चलते हैं। कभी उनसे प्यार करे, कभी कहे जरा कंधे ना दबाऊं, ओ यारो इसकी जरूरत है, नहीं जरूरत मुर्शिद कामिल को किसी के पैसों की ना। अल्लाह जानता है जो कामिल आदमी होता है उसे जरूरत ही नहीं होती, उसे तो इतनी जरूरत होती है कि उसने कह दिया सियाने बन जाओ तो सियाने बन जाओ, उसने कह दिया नेक हो जाओ तो नेक, उसने कहा है कि आज आ जाना तो फिर, और ना यार कहाँ जरूरत है तेरी, मैं इतना ही बड़ा। हम लोग दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं, बस मैं, फिर मैं, मुझे सुकून दो, मेरे मुताबिक ढल जाओ, मेरी बात करो, और ना यारो मेरे रसूल करीम, मेरे नबी रहमत सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों का ख्याल करते, उनके मिजाजों का ख्याल करते, उनकी तबीयत का ख्याल करते, उनके मामलात को देखते। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम तो देखते कौन शख्स किस तरह का है, किस रवैये का है, किस अंदाज का है, उसको उसके मुताबिक इज्जत देते, वकार देते, नवाज देते, उस शख्स का उस तरह का इकराम करते। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने मेराज की रात मैंने जन्नत में एक महल देखा, मेरा दिल किया मैं अंदर से जाके देखूं, पर उसके दरवाजे के करीब गया तो उमर फारूक का नाम लिखा था। फरमाते हैं मैंने कहा उमर जरा तबीयत का सख्त है, उसने कहना है कानून ये है कि पहले इजाजत लो फिर किसी के घर जाओ। चलो हम नहीं जाते, उमर से पूछ के चले जाएंगे, घर जो उमर का है। नहीं आपको समझ आई मेरी बात यार? नहीं समझे। जिनके कदमों के सदके घर मिला है, अगर वो ये ख्याल करते हैं कि सामने वाले से पूछ लेना चाहिए, नहीं आप नहीं समझे। ओ भाई जिन्होंने, जिनके बरकत से